سوال ہو تو کر تو آپ نے بارش والی حدیث بتائی ہے، تو آپ ایک بار اور خلاصہ اس کا کر دیں۔ ان کا سوال یہ بارش والی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا حال بارش کی طرح ہے، اور اس کا جیسے کہ اس کا پہلا حصہ اچھا ہوتا ہے بارش کا، یا آخری حصہ کچھ نہیں پتہ۔ شروعات میں بارش مان لو بہت اچھی لگتی ہے، اور بعد میں بے انتہا طوفان آندھی آ جائے اور وہ تباہی مچا دے۔ جبھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی موسم خراب ہوتا تھا، بارش شروع ہوتی تھی تو نفل پڑھنے بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شروع میں بہت تیز آئے اور آخر اس کا بہت رم جھم کر کے اور فصلوں کو فائدہ، انسانوں کو، جانوروں کو فائدہ پہنچانے والی بارش ہو۔ تو نبی نے فرمایا میری امت کا حال کچھ نہیں پتہ کہ شروع کے لوگ بہت زیادہ فائدہ مند رہیں گے قیامت میں، یا آخر کے لوگ بہت زیادہ فائدہ مند رہیں گے۔ تو ہم اپنے لیے دعا کریں، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ سب کو فائدہ دے۔ ان کا سوال یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حج یا کتنے عمرے کیے؟ حضور نے ایک حج کیا جو ان کا پہلا اور آخری حج تھا سن 10 ہجری میں، اور 3 یا 4 عمرے کیے۔ ایک بھائی کا سوال ہے، مکان بنانے پر سب سے بڑے بیٹے نے مکان میں پیسے لگائے اور وہ سب بچوں کو مکان بانٹنا چاہتے ہیں، تو پوچھ رہے کیا وہ پہلے بیٹے کے پہلے پیسے واپس کریں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کسی شخص نے مکان بنایا، اب وہ اپنے بچوں میں مکان بانٹنا چاہتے ہیں۔ جب مکان بن رہا تھا تو ان کے بڑے بیٹے حیثیت والے تھے، انہوں نے اس میں باپ کے ساتھ پیسہ لگایا، تو اب کیا جائز ہے کہ اپنے بیٹے کو پہلے واپس کریں یا بانٹ دیں؟ اگر انہوں نے اپنے بیٹے سے لیا تھا قرض کہ میرے پاس پیسے کم ہیں اور تم مکان میں لگا دو، تو پھر تو انہیں اپنے بیٹے کے پیسے واپس کرنے چاہیے۔ اور اگر انہوں نے اپنے باپ کا ساتھ دیا تھا، اس وقت وہ حیثیت والے تھے، باقی بچے چھوٹے تھے، تو حضور نے فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کا ساتھ دیا اس وقت، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اپنے پیسے وہ واپس لیں یا یہ انہیں پیسے واپس دیں، لیکن اگر ان کی حیثیت ہے تو اخلاقی طور پہ انہیں اتنے پیسے واپس دیں جتنے انہوں نے لگائے تھے، اور اس کے بعد پھر تقسیم کریں۔ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر دیں گے تو اخلاقی طور پہ اچھا ہوگا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ شوہر نے پیسے دیے خرچ کے لیے، اس میں سے انہوں نے بچت کر کے کمیٹی ڈالی جس کا شوہر کو نہیں پتہ، چاہیے ان کے لیے جائز ہے، اور ان کی نیت یہ ہے کہ کبھی کوئی ایمرجنسی گھر میں آئے تو وہ پیسے استعمال کر لے گی، بالکل جائز ہے، کیونکہ شوہر کے پیسے ہیں، شوہر کا ہی گھر ہے۔ اگر آپ انہیں بنا اجازت کہیں اور خرچ کریں اپنے اوپر یا اپنے مائکے میں تو وہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے انہی کے گھر کے لیے ایمرجنسی کے لیے رکھے، کسی دن آپ کے شوہر کو ضرورت ہو جائے یا کوئی اور مصیبت پریشانی گھر میں آ جائے تو یہ بالکل جائز ہے۔ انہوں نے آپ کو مالکن بنایا اور اس میں سے آپ نے نکال کے کچھ پیسے ایمرجنسی کے لیے رکھے، کوئی حرج نہیں۔ جس عورت پہ زکوٰۃ فرض ہے اس کو قربانی بھی فرض ہے؟ ان کا سوال یہ جس عورت پہ زکوٰۃ فرض ہے اس میں قربانی بھی فرض ہے؟ بھائی بالکل فرض ہے، اور اس کا شوہر اگر حیثیت والا ہو تو اسے کرنی چاہیے، اور اگر اس کے شوہر کی حیثیت نہ ہو تو اگر اس کے پاس سونا ہے یا مال ہے تو اس سونے میں سے تھوڑا سا پیسہ نکال کے بیچ کے اس سے قربانی کریں، کیونکہ سال میں ایک چیز آتی ہے اللہ کی راہ میں اپنی قربانی پیش کرنے کا۔ یہ بہت جوش خروش اور محبتوں کے ساتھ قربانی پیش کرنی چاہیے اللہ کی، کیونکہ ہر ایک اپنی اپنی قربانی لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، تو اس لیے بالکل ترغیب بھی دلایا کرو اور کیا بھی کرو قربانی خوش دلی کے ساتھ، اور فرب جانور جو چیز اللہ کی راہ میں دینی چاہیے اس کی شان کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، وہ اللہ کو ضرور پسند ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ تمہاری نیتیں اور تمہاری جو عمل ہے وہ مجھ تک پہنچتے ہیں، تمہاری شکلیں اور تمہارے مال میں نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے اعمال اور تمہاری نیتیں میں دیکھتا ہوں۔ صحابہ کو بڑے کام ہے اور ان کے پاس شراب کی بڑی بوتلیں آتی ہیں، تو کیا وہ خریدنا بیچنے جائیں گے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ شراب کی بوتلیں خریدنا اور بیچنا مسلمان کے لیے جائز ہے نہیں ہے؟ تو بالکل جائز ہے بھائی، کیونکہ کوئی بھی چیز اپنے آپ میں حرام نہیں ہوتی ہے، اگر اس میں کوئی حرام شے کسی نے بھر دی اور وہ اب خالی ہو گئی تو اسے پاک کریں اور اسے خریدیں اور بیچیں، کسی بھی گلاس میں ہو، برتن میں ہو، کسی بھی طریقے کا کوئی بھی معاملہ ہو، آپ کسی ہوٹل میں ہیں اور وہاں جھٹکے کا گوشت بنتا ہو اور آپ نے جا کے پلیٹ کو پاک کر لیا تو اس پلیٹ میں آپ بالکل کھانا کھا سکتے ہیں اور اسے خرید بیچ بھی کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے۔
کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی دوست اپنے دوست کو بیاج پہ پیسے دلوائے تو کیا وہ بھی اتنا ہی گناہ گار ہے؟ بالکل بھائی، حدیث پاک یہ ہے کہ بیاج کا لینے والا، بیاج کا دینے والا، بیاج کا گواہ اور بیاج کا لکھنے والا، چاروں ایک ہی زمرے میں ہیں۔ اور حضور نے فرمایا سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں۔ سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ جیسے تم نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو۔ تو اس لیے بہت بچا کریں، گواہی بھی نہیں کرنی، جانا بھی نہیں ہے کسی کا برا ماننا ہے، بھلا ماننا ہے۔ آپ نے پورے فاتحہ کے تحت کے یاد کر دی، بات مجھے یاد آیا تو پورے فاتحہ پڑھ دی، کیا نماز ہو گئی؟ ان کا سوال یہ ہے نماز میں شروع میں ایک دم الحمد شریف کے بجائے منہ پہ التحیات آ گئی، اس کے بعد یاد آیا تو پھر سورہ فاتحہ بھی پڑھ دی، تو کیا نماز ہو گئی؟ بالکل ہو گئی، کیونکہ التحیات ایک دعائی کلمات ہیں، اس میں سجدے سہو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ نہ پڑھتے تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنا سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں، پھر آپ کی نماز نہ ہوتی، لیکن جب آپ کو یاد آ گیا اور آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ دی تو نماز ہو گئی۔ جیسا آپ نے ابھی جواب دیا ہے بنا سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی، جو میت کی نماز ہے، جنازے کی نماز ہے، تو بنا سورہ فاتحہ کی ہوتی ہے؟ ان کا سوال یہ جنازے کی نماز بنا سورہ فاتحہ کی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی بھائی، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے یہ نہیں میں جانتا، میں تو نبی کی حدیث بتا رہا آپ کو، میں تو پڑھتا ہوں الحمدللہ جنازے کی نماز میں بھی۔ اب لوگ نہ پڑھیں، میں تو اپنے نبی کی بات مانوں گا نا، میرے لیے تو سب سے پہلے وہ ہیں، بعد میں علماء دین ہیں۔ یا تو یہ کوئی ثبوت دکھاویں کہ جی ہم نے یہاں سے نکالا، اب پرانے بزرگوں کے فتووں پہ چلے چلے آ رہے ہیں، نبی کی حدیث تو اول آپ کے لیے معنی رکھتی ہے قرآن کے فوراً بعد۔ سوال ہے کیا ماں یا باپ بیماری میں کہنا نہ مانے، پرہیز نہ کریں، دوائی نہ کھائیں، تو کیا ان سے سختی سے بات کر سکتے ہیں تاکہ وہ علاج کرا سکیں؟ ان کا سوال یہ ہے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہوں، بیمار ہوں اور کہنا نہ مانتے ہوں، دوائی نہ کھاتے ہوں، پرہیز نہ کرتے ہوں، تو کیا ان سے سختی سے بات کر سکتے ہیں؟ نہ بھائی، سختی تو قرآن نے منع کیا نا، سورہ بنی اسرائیل، قرآن میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ جب ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچے تو ان کے سامنے کندھے جھکا کے رکھنا، ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا، انہیں ڈانٹنا ڈپٹنا مت۔ تو آپ پیار سے، محبت سے، ناراضگی سے، میں ناراض ہو جاؤں گا، رو کے، مگر سختی نہیں کرنی، ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں ہے۔ اگر اس کے بعد بھی وہ نہیں مانتے تو پھر اس کا وبال ان کے اوپر ہوگا، وہ ان کا نقصان خود بھگتیں گے۔ لیکن آپ کو اللہ نے قرآن میں حکم دے دیا کہ آپ نے ڈانٹنا ڈپٹنا نہیں ہے، تو آپ ویسے بلیک میل کرو انہیں، وہ سینٹیمنٹلی تھوڑا سا رو کے، ایموشنل اتیاچار، کیا لفظ تھا؟ ہاں، ایموشنل بلیک میل، ہاں وہ کرو۔ حیض آ جائے تو کیا طواف کر سکتے ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ حج میں اگر حیض آ جائے تو کیا طواف کر سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طواف نماز کی مانند ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ اس میں بات چیت کر سکتے ہیں، وہ بھی اگر ضروری ہو تب۔ تو اس لیے کسی قیمت پہ بھی طواف نہیں کر سکتی عورت، بلکہ حرم شریف جائے اور کعبے کو دیکھتی رہے، کعبے کو نہارنا بھی ثواب ہے۔ 3 چیزیں دنیا میں ایسی ہیں جنہیں دیکھنا بھی محبت کی نظر سے ثواب ہے، ایک کعبہ شریف، ایک قرآن شریف، اور ایک اپنے ماں باپ۔ محبت کی نظر سے کعبہ شریف کو دیکھتی رہے بیٹھی ہوئی، انشاءاللہ تعالیٰ اسے اجر ملتا رہے۔ ان کا سوال ہے کیا عشاء کی نماز کا وقت 12 بجے تک ہی رہتا ہے؟ یہ بھی ہمارے معاشرے میں اڑی ہوئی ہے بات، نبی نے تو کبھی نہیں فرمایا، یا تو کوئی وقت دکھائے۔ فجر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے جو ہے وہ عشاء کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں وطر پڑھتے تھے، وطر جو ہے وہ عشاء کی نماز کا حصہ تو نہیں ہے، مگر حضور نے اجازت دی کہ عشاء کے ساتھ وطر پڑھ لیا کرو، اس کا مطلب تو حضور قضا کر کے پڑھتے ہوں گے معاذ اللہ وطر، اس لیے عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ آخری وقت تک ہے، اور حضور نے شروع کے وقت میں بھی نمازیں پڑھی ہیں اور آخر وقت میں بھی نمازیں پڑھی ہیں۔ تو اس لیے آپ بالکل کسی کی بات میں نہ آئیں، کبھی آپ لیٹ ہو جائیں تو اپنی نماز ادا، کوئی گلٹ نہ رکھے اندر، آپ کی نماز ادا ہو رہی ہے الحمدللہ۔ اگر آپ نے آج کے ٹائم میں جیسے 3:45 بجے تک ٹائم ہے تو آپ 3:30 بجے بھی اگر فجر پڑھ دیں گے تو آپ کی فجر گنی جائے گی انشاءاللہ۔ قضا نماز ہوتی ہیں، قضا نماز ہو جاتی ہے کوئی سی بھی، فجر ظہر اس کو کوئی ٹائم ہے، کسی ٹائم پڑھ لیں وہ نماز قضا؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی نماز قضا ہو جائے تو اس کا کوئی ٹائم ہے کہ کسی بھی ٹائم پڑھ لیں؟ بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی
کہ اگر تم نماز پڑھنی بھول جاؤ یا سوتے رہ جاؤ تو اٹھتے ہی نماز یا جب یاد آ جائے فوراً. کوئی وقت ہے نہیں ہے. مان لو آپ نے فجر کا الارم لگایا, نیند میں آپ کی آنکھ نہیں کھلی, آپ کا الارم خراب ہو گیا, آپ نہیں اٹھ پائے, تو جس ٹائم آپ کی آنکھ کھلے, چاہے وہ مطلب آدھے گھنٹے کے بعد ہی آپ کی آنکھ کھل گئی قضا ہونے کے ٹائم, فوراً جا کے وضو کرو اور نماز پڑھو, وہ آپ کی ادا ہوگی انشاءاللہ, قضا نہیں ہوگی. اور اگر ظہر کی ظہر میں پڑھ لی اور اثر کے اثر میں؟ ان کا سوال یہ ہے اگر جو قضا نمازیں ہیں ظہر کی ظہر میں پڑھ لیں اور اثر کے اثر میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہیں ہے, یہ ہمارے علماء دین بتاتے ہیں, مگر میں تو نبی کی بات بتا رہا. نبی نے کیا فرمایا, جب یاد آ جائے فوراً پڑھو. قضا جو ہے اگر تم سوتے ہوئے ہو, جس ٹائم آنکھ کھلے فوراً پڑھو, وہی وقت ہے. آپ اسے تاخیر کریں گے تو آپ سنت کے خلاف جائیں گے اور گناہ گار ہوں گے. کیا گناہ ہے نماز چھوڑنے کا؟ ان کا سوال یہ ہے نماز چھوڑنا ہے کیا گناہ ہے. نبی نے فرمایا نماز جو ہے وہ کفر میں اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز ہے. سب سے بڑا تو گناہ یہی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کفر کی حالت میں اٹھیں. دوسرے نبی نے فرمایا جن نے جان بوجھ کے ایک نماز قضا کی, چھوڑنے کی بات نہیں, چھوڑنا تو اس سے ہی بڑا گناہ ہے. جس نے جان بوجھ کے ایک نماز قضا کی اس کا نام دوزخ کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے. جیسے ہم لوگ سفر میں ہوتے ہیں اور ایسا ہوتا ہے کہ مان لیجیے مغرب کا ٹائم نکل گیا اور اندازہ نہیں ہوا اور گھر آ گیا تو شاید ٹائم نہیں ہوا, تو کس طرح کا؟ ان کا سوال یہ ہے سفر میں ہیں, اگر ہم مغرب کا ٹائم نکل گیا ہم گھر آ گئے تو ہم کیا کریں عشاء میں اس کا؟ تو پہلے آپ مغرب پڑھیں گے گھر آ کے, اس کے بعد پھر عشاء پڑھیں گے. اور ادا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کے نمازیں پڑھی ہیں مدینے میں بنا کسی عذر کے, آپ جیسے لوگوں کے لیے, کہ کبھی ایسا موقع آ جائے کہ جو آپ ٹرین میں, بس میں, گاڑی میں نماز نہ پڑھ سکو, ناپاکی ہو, کسی طرح کا پانی میسر نہ ہو, تیمم بھی نہ کر سکو, نماز کا وقت نکل جائے, تو آپ آگے پہلے اپنی والی نماز پڑھو اور پھر عشاء پڑھو. تو آپ دونوں ملا کے پڑھ دو, لیکن اسے نظیر نہیں بنانا, کیونکہ ایک ہی حدیث ہے بس کہ حضور نے مدینے میں ملا کے ظہر اور عصر ملا کے پڑھی ہے. تو ظہر اور عصر سفر میں ملا کے پڑھتے تھے, مغرب اور عشاء ملا کے پڑھتے تھے. تو اگر کبھی ایسا ہو تو آپ مغرب آ کے پڑھو 3 فرض, اور اس کے بعد 4 فرض عصر کے, اس کے عشاء کے پڑھو, آپ کی انشاءاللہ ادا ہوگی, نماز قضا نہیں ہوئی. اگر کسی کے کاروبار میں لون لمٹ کیا اس پیسوں سے حج کر سکتا ہے؟ کیا کسی کاروبار میں لون لمٹ کوئی بھی ہو, اس سے وہ پیسے کما رہا ہو, کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ ان کا سوال یہ ہے کسی کے کاروبار میں اگر بیاج کا پیسہ جو ہے ملوث ہو تو کیا اس سے حج ہو جائے گا؟ بھائی اسے پہلے پاک کرے پیسے کو, سارا پیسہ تو اس کا ناپاک نہیں ہے. اپنا کچھ پیسہ الگ کر لے, کسی کو ادھار دے کے اس سے واپس لے لے, وہ پیسہ پاک ہو جائے گا. اسے پتہ ہے کہ میرا کتنا, اگر کسی کا کام ہی بیاج کا ہے یا شراب کا ہے یا جوئے کا ہے, اس سے تو ہوگا نہیں. یہ تو حدیث آ چکی ہے آج کہ ناپاک آپ کبھی بھی نالی کے پانی سے وضو نہیں کر سکتے. تو ناپاک صدقہ اللہ کو پسند نہیں ہے, ناپاک مال سے عبادت بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ پاک ہے, اسے پاک مال کی عبادت پسند ہے. تو اس لیے اپنے مال میں چھانٹ لیں. اگر یہ تو بیاج کا کام چھوڑیں, بعد میں جائیں اللہ کی راہ میں. اگر آپ نبی کی حدیث سنو, نبی نے فرمایا کہ اللہ تمہاری نمازیں کیسے قبول کرے, تمہارے حج کو کیسے قبول کرے, تمہاری عبادات کو کیسے قبول کرے کہ تم خاک آلود ہو کے اللہ کی منزل پہ پہنچو, حج کو پہنچو اور وہاں دعائیں کرو, جبکہ تیرے پیٹ میں حرام کا لقمہ اور تیرے گلے میں حرام کی قمیض ہو. تو حج بھی قبول نہیں ہوتا, دعا بھی قبول نہیں ہوتی. تلبینہ کیا ہے, ایسے کھانے کیا بات ہے؟ ان کا سوال یہ ہے تلوینہ کیا ہے اور اس کے کھانے کے فائدے کیا ہیں. دیکھو کھانے کے تو بہت سارے فائدے ہیں, بس میں آپ کو ہلکا سا بتا دوں. دل کے مرض ہوں, کمزوری ہو, کولسٹرول بڑھ رہا ہو, یا جو پریگننٹ بچی ہوتی ہیں انہیں طاقت چاہیے ہو, یہ تلوینہ اس میں بہت کام آتا ہے. تلوینے کا طریقہ بھی سن لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی بیمار ہو, کمزور ہو, تو اسے تلوینہ دیا کرو. یہ حدیث پاک ہے. تلوینہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جوں کا دلیا لے لیں 2-3 چمچ, اور اسے رات کو دودھ میں پکائیں, کھیر سی بنا لیں اس کی, اور اسے فریج میں رکھ دیں. اوپر سے اس میں منقع یا کھجور یا شہد اسے میٹھا کرنے کے لیے کوئی اچھوارے کچھ ایسی چیز ڈال دیں کہ صبح کو آپ کو وہ کھیر کا ذائقہ دے, اور صبح کو اسے آپ ناشتے کے ساتھ کھائیں, مزہ آ جائے گا آپ کو. اور طاقت ایسی کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. جوں کا دلیا. استغفار مطلب کرنا ہے, ہمیں زیادہ بات کرنے پہنچے یا باپ کو پہنچے, کس طرح سے کرنا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ باپ کو پہنچے, ماں کو پہنچے, اس کے لیے استغفار کیسے کریں.
بھائی ان کے لیے صرف دعا کر سکتے ہیں، استغفار آپ اپنے لیے کر سکتے ہیں. ان کا تو چیپٹر بند ہو چکا، جس دن ان کی ڈیتھ ہو گئی ان کا استغفار وہیں بند جتنا انہوں نے کر رکھا ہوگا. اب تو اولاد صدقہ جاریہ ہے، اگر نیک اولاد ہے تو وہ اگر جتنے اچھے عمل کرے گی اس کا اجر انہیں ملتا رہے گا جب تک عالم برزخ میں ہوں، جب تک قیامت برپا نہیں ہوتی. جس دن حساب کتاب سب کا ہو اس دن وہ چیپٹر بھی بند ہو جائے گا عالم برزخ والا. تب تک ان کے چیزیں آپ کی کام آئیں گی کہ اگر ان کے اوپر کوئی سختی ہو رہی ہوگی، عذاب آ رہا ہوگا تو اس پہ کمی کر دی جائے گی اچھی اولاد کی وجہ سے، یا کسی صدقہ جاریہ انہوں نے کوئی کنواں کھودا ہوگا، کوئی مسجد بنوائی ہوگی، لیکن وہ عالم برزخ تک انہیں فائدہ دے گا. آپ کا استغفار انہیں فائدہ نہیں دے سکتا، آپ کی دعائیں انہیں فائدہ دیں گی کہ اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت کر دے، اللہ ان کے درجے بلند کر دے، اللہ ان کے لیے آسان یہ کر دے. اگر آپ نیک آدمی ہیں تو اللہ تک آپ کی دعائیں پہنچیں گی، نہ کہ آپ کے اعمال آپ کے کھاتے میں، ان کے اعمال ان کے کھاتے میں. اچھا سر، گھر سے باہر نکلتے شروع ہو جاتی ہے یا سفر میں جیسے بس وغیرہ کرنے کے بعد شروع ہوتی ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ قصر گھر سے نکلتی شروع ہوتی ہے بس وغیرہ میں بیٹھنے کے بعد. بھائی قصر شروع ہوتی ہے آپ کی بستی سے نکلنے کے بعد، جہاں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہنگامی حالات ہو جائیں تو آپ کو اس شہر کی، اس بستی کی نہ گلیے پتہ ہوں نہ حالات پتہ ہوں کہ آپ کس طرح اپنی جان بچاؤ گے. وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے اور وہیں سے قصر شروع ہوتی ہے. مان لو یہاں سے آپ گاگا لیڑی پہنچ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 میل نکل کے بھی بستی سے قصر نماز پڑھی ہے، اور مدینہ سامنے سے دکھ رہا تھا، 3 میل پہ تھے، آگے اس ٹائم بھی قصر نماز پڑھی ہے. مدینہ پہنچ کے نہیں پڑھی بلکہ پہلے ہی پڑھ دی. قرآن مجید میں بھینس کا ذکر نہیں ہے، بغیر نگاہ تو قربانی رکھتے کیا صحیح ہے؟ ان کا سوال یہ ہے قرآن میں ذکر نہیں ہے بھینس کا. ان کا سوال یہ ہے قرآن میں ذکر نہیں ہے قربانی کا کہ بھینس کی قربانی کرو، اور ہم بھینس کی قربانی کرتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھو جی، اس میں اجماع کہلاتا ہے ایک چیز. تمام علماء دین مسلکوں کے بیٹھ کے ایک طے کرتے ہیں معاملہ قرآن و حدیث کی روشنی میں. اب ہمیں اپنے علماء دین کے پیچھے چلنا ہے، جو اجماع ان کا ہے اس معاملے میں بالکل ہم متفق ہیں. بہت ساری چیزیں حدیث میں نہیں ہیں. اب آپ کو کہاں آپ قرآن یا حدیث میں دکھاؤ گے کہ جی جہاز میں سفر کرنا حضور تو اونٹ پہ کرتے تھے. اگر آپ اس بات پہ آ جاؤ گے جی میں نے تو وہی ماننا، تو پھر اونٹ باندھو اپنے گھروں کے آگے. تو اس لیے اپنے علماء دین کی بات جہاں قرآن اور حدیث سے نہ ٹکراتی ہو اسے آپ کو فالو کرنا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل شادی کارڈ پر یا لیٹر پیڈ پر قرآن کی آیت چھپی ہے، یا یہ ٹھیک ہے؟ کافی لوگ پھاڑ دیتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ لوگ شادی کارڈ پہ قرآن کی آیتیں چھپا دیتے ہیں، حدیث پاک چھپا دیتے ہیں، النکاح من سنتی، یا اپنے لیٹر ہیڈ پہ بہت سے کمپنیاں قرآن کی آیتیں چھپاتی ہیں. کیا یہ ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے. بہت سے مدرسوں کے باہر میں نے بورڈ پہ لکھا ہوا دیکھا قرآن کی آیت ہے، اب اس پہ جانور بھی بیٹ کر رہا ہے، مٹی بھی لگی ہوئی ہے، دھول بھی لگی ہوئی ہے. بھائی یہ تقدس کا معاملہ ہے. قرآن اگر آپ کے دل میں مقدس ہے تو آپ کسی بھی قیمت پہ حرکت نہیں کر سکتے. لوگ اسے اٹھا کے پھاڑ کے کارڈ کو کوڑے میں ڈال دیں یا نالی میں پھینک دیں آپ کے لیٹر ہیڈ کو کام نکلنے کے بعد، اور اس پہ قرآنی الفاظ ہوں. آپ کے دل پہ کیا بیتے گی اگر آپ پڑا ہوا نالی میں دیکھیں کوئی قرآن کا کاغذ؟ ہم سے یہ تو برداشت ہوتا نہیں کہ ہمارے غیر مسلم بھائی کبھی قرآن جن کو پتہ نہیں کہ یہ قرآن ہے اور وہ اس کی پڑیاں بنا دیں یا کچھ وہ کر دیں، ہم ہنگامہ کھڑا کر دیں. تو یہ اگر کوئی حرکت کرتا ہے تو بالکل جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے. اس کے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ اپنے قرآن کی تقدس کرے. ان کا سوال یہ ہے کہ نہر میں ڈال سکتے ہیں. بالکل پانی میں دبا دیں یا زمین میں دبا دیں. ان کا سوال یہ ہے زکوٰۃ کی رقم کیا الگ کر کے کسی رشتہ دار کے لیے رکھ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں رکھ سکتے. زکوٰۃ جو ہے وہ مستحقوں کے لیے ہے. اگر آپ کا کوئی رشتہ دار باہر ہے اور وہ 6 مہینے بعد آئے گا اور آپ کی بستی میں مستحق موجود ہیں جو سسک رہے تڑپ رہے اور آپ نے وہ رقم الگ کر دی تو آپ اللہ کے یہاں پکڑنا ہوگی، کیونکہ رقم جو آپ رکھے ہو اس پہ بھی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی. پھر اس لیے جتنی جلدی ہو سکے اسے بانٹو. اگر کوئی مستحق نہ ملے تو وہ مجبوری ہوئی، شرعاً مجبوری. لیکن اگر آپ کے سامنے مستحق ہیں اور آپ اپنے کسی بھائی یا بہن کے لیے روک کے بیٹھے، آپ کی نظر میں زکوٰۃ کے معاملے میں سب بہن بھائی ہونے چاہیے. ہمارے علاقے میں پہلا بچہ مائکے میں ہوتا ہے، کیا یہ ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ کچھ علاقوں میں مائکے میں ہوتا ہے پہلا بچہ، کیا یہ ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے میرے بھائی. یہ بالکل جہیز کے جیسا معاملہ ہے کہ لڑکے والوں نے تھوپ رکھی چیزیں لڑکی والوں پہ، بہت ساری چیزیں.
کہ سارا خرچ لڑکی والے اٹھائیں گے اور جو لڑکی ہے وہ اپنے ماں باپ کے یہاں رہے گی، پورا چیلا وہاں کرے گی اور بچہ پہلا وہاں ہوگا. سب ناجائز چیزیں ہیں میرے نزدیک. تو بچی جس نے دے دیا اپنا سب کچھ دے دیا. وہ اپنی خوشی سے اپنی ماں باپ کے یہاں جائے بچہ پیدا ہونے کے بعد، سارے خرچے ہونے کے بعد، اور وہاں بھی اپنا خرچ پورا لے کے جائے، کیونکہ وہاں مہمان ہیں وہ، ان کے اوپر بوجھ نہ بنے جا کے. یہ آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اسے پیسے دے کے بھیجیں کہ بیٹی آپ 10 دن کے لیے جا رہی، اپنا خرچہ خود کرنا، آپ کے ماں باپ کے اوپر آپ کا بوجھ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہے خودداری، یہ ہے مردانگی. یہ تو نامردانگی ہے کہ آپ لڑکی والوں پر ناجائز بوجھ ڈالیں کہ پہلا بچہ وہاں ہوگا، 2 لاکھ خرچ ہو رہا ہے، اس کے 1 لاکھ خرچ ہو رہا ہے، آپ اس پہ بوجھ بنا رہے ہیں. بالکل نہیں، ناجائز بات ہے. بالکل کلام مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایمان والے ہو تو پوری دنیا میں غالب ہو جاؤ. اور آج ہماری پوری دنیا میں غالب نہیں ہے، کیا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ پوری دنیا میں ایمان والے نہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو. قرآن کی آیت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم ایمان والے لوگ نہیں ہیں دنیا میں، کیونکہ لوگ مغلوب ہیں، اس ٹائم غالب نہیں ہیں مسلمان. بالکل صحیح آپ نے جملہ کہا کہ واقعی یا تو کمزور ایمان ہے یا ایمان ہے ہی نہیں. چند لوگ ہیں ایمان والے جو اللہ کی نظر میں، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تو سچا ہے، اللہ کا کلام بھی سچا ہے کہ اللہ کلام پاک میں معاذ اللہ جھوٹ بولتے. اس کا مطلب یہی ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے جو آپ نے سوچا کہ اگر ہم سچے ایمان والے ہوں تو ہم ہی غالب رہیں گے، مغلوب نہیں ہو سکتے. تو اس لیے کم سے کم انڈیویجولی آپ اپنے اوپر اپلائی کریں کہ میں نے پکا ایمان والا ہونا ہے. ہم دنیا پہ نظر نہ رکھیں، آپ غالب آ جاؤ گے. گارنٹی ہے. اپنے علاقے کے جو بھی آپ کے غیر مسلم بھائی ہیں وہ آپ سے بے انتہا محبت کرنے لگیں گے. میں قسم کھا کے کہہ رہا آپ کو، بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں میرے پاس جو کرسی پہ بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتے میرے سامنے، نیچے بیٹھتے ہیں. حالانکہ اتنی لمبی داڑھی بھی میرے، حلیہ بھی میرا یہی رہتا ہے، لیکن اس طرح سے مانتے ہیں مجھے جیسے اپنا باپ. غیر مسلم بہن بھائی مطلب نیچے بیٹھتے ہیں، زمین میں کرسی پہ بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتے. تو ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہم مومن ہیں. تو مغلوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیسے دبے کچلے ہیں، لیکن غالب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان پہ ظلم کریں، بلکہ ان سے محبت کریں، وہ ہم سے محبت کریں، اور وہ ہمارے اعمال دیکھ کے دین کی طرف مائل ہوں. یہ ہے غالب ہونا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح غالب تھے. نبی نے آپ دیکھو نا کہ 23 سال کی زندگی گزاری نبوت کی حالت میں، کسی بھی کوئی ظلم نہیں کرا، کسی کو نہیں مارا، کسی پہ غصہ نہیں کرا. چند جو ہیں وہ لوگ قتل ہوئے ہیں، وہ بھی اپنی زبردستی کو نبی نے پورا چانس دیا انہیں فتح مکہ کے ٹائم بھی، کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے امان ہے، جو کعبے میں آ جائے اسے امان ہے. مطلب ایک لسٹ ہے پوری، بہت لمبی ہو جائے گی بات. تو انہیں سب کو چانس دیا، لیکن جنہوں نے بغاوت کی پھر انہیں قتل کیا گیا، وہ بھی چند لوگ ہیں. تو اس لیے دین جو ہے وہ محبت سے پھیلا. دین جو ہے وہ انکساری عاجزی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انٹر ہوئے ہیں فتح مکہ کے لیے کعبے میں، تو اونٹ کا جو وہ کجاوا ہوتا ہے نا، اس کے اوپر جھکے ہوئے تھے. پیچھے ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے آج تو فتح کا دن ہے، آج تو جیتنے کا دن ہے، آج تو ہم مطلب یہ کر دیں گے وہ کر دیں. حضور نے کہا نہیں، آج جیت کا دن ہے، معافی کا دن ہے، جشن کا دن ہے، معافی کا دن ہے. لوگوں کو معاف کریں. تو معافی سے آپ غالب آ سکتے ہو. معافی سے، قتل و غارت سے یا معصوم لوگوں کی جانیں لے کے ہم غالب نہیں آ سکتے. نہ ان کے دل میں جگہ بنا سکیں، نہ اسلام کی ہم ہیبت ان کے دل میں ڈال سکیں. اسلام کی ہیبت تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس جائیں اور وہ اندر سے جلا کے کسی جس کا وہ مخروص تھا اس کے پیسے نکال کے دے دیں. حضور کی ہیبت میں اتنا بڑا دشمن ہونے کے باوجود. تو آپ کا روب یہ ہو، آپ سے لوگ اس طرح محبت کرتے ہیں. بس جی میرے خیال میں آج اتنا ہی. پھر اگلے ہفتے 9 بجے نماز ہوگی، اور اگلے ہفتے انشاءاللہ اگلے پروگرام کے لیے لائے عمل طے کریں گے کہ اس کی کیا ذمہ داری ہوگی. اگلے ہفتے انشاءاللہ 9 بجے نماز. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.